ہم انسان جب خدا کے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کی پروردگاری کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کے سیکھنے کے شوق کو ہم نے خوش آمدید کہا ہے۔ ہم نے ٹونی ولیم آفیشیل چینل بنایا جس پہ جا کر آپ کسی بھی مضمون کے بارے میں بے شمار جو لیکچرز ہوں گے وہ لے سکتے ہیں، اور آپ جب اس کے 1000 سبسکرائبر پورے کر دیں گے اسی دن سے ہم کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جلدی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا 1000 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اسے اچیو کر سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ماں کے پاس جب بچہ اپنی پلیٹ لے کے جاتا ہے تو اکثر اسے اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ماں اسے کھانا دینے میں دیر کرتی ہے، اور بچہ لگاتار شور مچاتا ہے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ ماں کیوں دیر لگا رہی ہے۔ ماں اس وقت بچے کے لیے بریانی کی اس ڈش میں سے بوٹیاں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے شاید سلاد تیار کر رہی ہوتی ہے، شاید اس کے لیے چٹنی تیار کر رہی ہوتی ہے، شاید اس کے لیے اچار ڈال رہی ہوتی ہے، اور ماں سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو صرف اسی وقت اپنی بھوک مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ایسی خوراک چاہیے جو آنے والے مہینوں، دنوں اور سالوں کے لیے اس کے جسم کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی پلیٹ پکڑ کے شور مچاتا رہتا ہے، مچاتا رہتا ہے، مچاتا رہتا ہے، ماں مجھے جلدی دو۔ دینے والی ماں ہو، بہن ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ بچے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آج اور ابھی کی ضرورت کو پورا کیا جائے، بلکہ ایسی ضرورت جو انسان کو آنے والے دور میں بھی پڑنی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے۔ ہم انسان جب خدا کے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کی پروردگاری کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم بھی جیسے بچہ پلیٹ اٹھا کر اپنی ماں کے سامنے آ جاتا ہے اور اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ مجھے کھانا دو، جلدی سے دو، ابھی دو، میرے لیے ڈال کے رکھنا تھا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، پھر دوسری دفعہ کرتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، پھر ہم تیسری دفعہ کرتے ہیں، پھر ہم ایک پادری صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، تھوڑا عرصہ ہم انتظار کرتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی، پھر ہم دوسرے پادری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر تیسرے پادری صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اتنے لوگوں سے لگاتار دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کریں؟ خدا اس وقت ہمارے لیے جیسے ماں اچھی خوراک اپنے بچوں کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے، خدا ہمارے لیے اس وقت اچھا مستقبل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گھر تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اپنے چھوٹے سے قرضے کی جو قسط ہے اس سے نجات حاصل کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ ہم اس برکت کو دیکھ ہی نہیں پاتے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں گھر دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں اچھی نوکری، دفاتر، اچھی خدمت اور بلندیاں اور سرفرازیاں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم بچے کی طرح اپنی پلیٹ اٹھاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی درخواست کو لے کر اسی کو روتے رہتے ہیں کہ خداوند یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ لیکن خدا پروردگار ہے، وہ آپ کے پیدا ہونے کے دن سے آپ کے مرنے کے دن تک کی آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، اور وہ جو بھی آپ کو دینا چاہتا ہے اور جو بھی آپ کو دیتا ہے وہ ہمارے نزدیک آج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے،
لیکن خدا ایسا نہیں کرتا، اور اس میں ہمارا ایمان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ہم پہاڑی واس کو دیکھتے ہیں اور متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت دیکھتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ہم کل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم آنے والے وقت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کل کیا ہوگا، کل کیا کریں گے، کل کیسے چلیں گے، کل زندگی کیسے گزاریں گے۔ آج کا دن سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم آج کا دن صحیح طرح نہیں گزار سکے تو کل کہاں سے گزار سکیں گے؟ کیونکہ آنے والے کل میں ہم اس کے بعد آنے والے کل کے لیے پریشان ہوں گے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب آج خدا ہماری کسی دعا کا جواب یوں نہیں دے رہا تو وہ تیاری کر رہا ہے۔ شاید کوئی ایسی برکت ہے جس کو ابھی ہم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے، وہ ہماری تیاری کرتا ہے تاکہ ہم اس برکت کو حاصل کر سکیں، اس برکت کے مطابق، اس کام کے مطابق، اس گھر کے مطابق، اس دفتر کے مطابق، اس نوکری کے مطابق، اس منزل کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکیں، تاکہ جب وہ سب کچھ خدا ہمیں دے تو ہم اس کو اس کے جلال کے لیے درست طور پر استعمال کر سکیں۔ اس لیے خدا کی پروردگاری کو سمجھیں۔ اگر وہ ان پرندوں کے لیے اتنا فکر مند ہے تو آپ کے لیے کتنا فکر مند ہوگا۔ آج صبح جب میں اس بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے دل پہ اتنا سارا بوجھ تھا جو ایک لمحے میں ختم ہو گیا، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح کبھی کبھی دنیا کے حالات کو خدا کی پروردگاری سے زیادہ دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن آج صبح جب میں خداوند کی پروردگاری پہ غور کر رہا تھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو منزلیں ہیں، جو مقصد ہیں اور جو ہمارا مستقبل ہے، اس کے نہ بنانے والے ہم ہیں نہ اس کے مالک ہم ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہمیں کرنے کی اہلیت بخشتا ہے، مواقع بخشتا ہے، وسائل بخشتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ آپ کا اور میرا نجات دہندہ مسیح خداوند ہے۔ اس لیے آئیں اس پر اپنی نظریں ٹکائیں اور اس کی پروردگاری کو سمجھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کچھ نظر نہیں آ رہا تو تب ابھی تیاری ہو رہی ہے، ابھی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ وقت پر آپ اور میں ان چیزوں کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔